تو مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اندر ہی اندر پسپائی شروع ہو جاتی ہے۔ دین کے عملی تقاضوں سے گریز جو ہے وہ بالآخر اس سے ان کے دلوں میں نفاق ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے جو دیمک کی طرح ان کے ایمان کو تو چٹ کر جاتا ہے۔ اب بظاہر وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نور ایمان سے محروم۔ وہ کہیں گے اہل ایمان سے کہ ذرا ایک منٹ ٹھہرو، کچھ ہمیں بھی موقع دو، ہم تمہارے نور سے استفادہ کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ واپس، دنیا کی طرف جا سکتے ہو تو جاؤ اور وہاں سے وہ نور تلاش کرو، اس لیے کہ یہ تو وہ اعمال اور وہ ایمان کا نور ہے جو دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، تو وہیں سے ملے گا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو اسی اثناء میں ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، حائل کر دی جائے گی۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہے اللہ کی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس دیوار کے باہر کی طرف جو رہ گئے ہیں وہ لوگ، وہ تو پھر عذاب ہے جس کا وہ نشانہ بنیں گے۔ ینادونہم الم نکن معکم، اب وہ جو پیچھے دیوار کے باہر رہ گئے وہ پکاریں گے، الم نکن معکم، کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان تھے، تم بھی مسلمان تھے، نام ہمارے بھی مسلمانوں کے تھے، ہمیں بھی اپنے والد کی میراث میں سے حصہ ملا جیسے تمہیں ملا، تو اب کیا ہوا، یہ فرق کیوں ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں تھے، دنیا میں تو تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا۔ یہ کیا ہے فتنہ؟ اس کی تفصیل آ جائے گی سورۃ تغابن میں، کہ اہل ایمان تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہاں سے جو ہے وہ تمہارا امتحان ہوگا، اصل میں جانچا جائے گا، اور یہ وہ ٹریپ ہے جو جس میں سے انسان جو ہے اکثر ناکام ہوتا ہے، یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ تو مال اور اولاد کی محبت جو ہے وہ واقعی تمہارے لیے فتنہ بن گئی، اس امتحان کو تم پاس نہیں کر سکے، دین کے رستے کی رکاوٹ بن گئی۔ مال کمانے کے لیے بھی حلال حرام سب طریقے تم نے اپنے لیے جائز کر لیے، اولاد کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بھی جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی حدود اللہ کو تم نے نظر انداز کیا، احکام شریعت کو نظر انداز کیا۔ تو یہ ہے فرسٹ سٹیپ۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور پھر تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ شبہ بھی ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اسلام جو ہے اس کو فتح ہوتی ہے یا اہل کفر غالب آتے ہیں، اب کیا ہونا ہے، کس کو کامیابی ملے گی، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر تم شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، وہ ایمان جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا، اس کی جگہ شک اور شبہ۔ ایمان تو ہے یقین کا نام، وہ یقین زائل ہونے لگے تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں دھوکے میں رکھا جھوٹی تمناؤں نے، آرزوؤں نے۔ یہ وہ امانی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ بھی ہے بخشے بخشائے ہیں، آخر کوئی تو ہمیں بچا ہی لے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑا رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، نکتہ نواز بھی ہے، شاید کوئی عمل ہمارا پسند آ ہی جائے، یا یہ ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کریں گے، پھر اللہ کریں گے، لو لگائیں گے اللہ سے، پھر اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ یہ وقت جو ہے یہ تو نہیں ہے نا دین پہ چلنے کے لیے، یہ تو دنیا کمانے کا وقت ہے، دنیا بنانے کا وقت ہے، اس سے لطف اندوز ہونے کا وقت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہیں جو ہے اس نے دھوکے میں رکھا، یہ امانی، یہ خوشنما آرزویں تمہاری۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اس بڑے دھوکے باز نے، شیطان نے۔ تو یہ انجام ہے، تھے دنیا میں تم ہمارے ساتھ، ایمان تم لائے تھے، لیکن اس کے بعد اس پٹڑی پر تم چل پڑے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان زائل ہو گیا اور نفاق تمہارے دلوں میں ہے، اور اب حشر تمہارا یہ ہے کہ تم الگ کر دیے گئے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج تم سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، تم دونوں کا انجام ایک ہی ہے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب جہنم جو ہے وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ہِیَ مَوْلَاكُمْ، اب وہی تمہاری دکھ درد جو ہے وہ سننے والی جہنم ہی ہے، وہی مولا ہے، وہی رفیق ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے آگے؟
اس قرآن کی آیات کے آگے. وما نزل من الحق، اور جو اترا ہے یہ سچا دین، جو بھی اللہ نے نازل فرمایا حق میں سے، اس کے سامنے دل بھی جھک جائے اور عملاً بھی انسان جھک جائے پورے طور پہ، اس کے اپنے آپ کو تابع کر دے اس دین کے اور اللہ کی کتاب کی. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور دیکھنا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یہود. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو پس ان پر ایک طویل مدت گزر گئی. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور پھر ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ناہنجار ہیں. اس وقت کے اہل کتاب کو تھوڑا سا ذہن میں لائیے، وہ کیا تھا؟ وہ دعویٰ کرتے تھے ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، ہم کتاب کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں. لیکن جس کتاب کو مانتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، جس رسول کو مانتے ہیں اس کے اسوے پر نہیں چلتے تھے. مانتے آخرت کو ہیں اور ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، دنیا بنانے کی طرف ہے. تو جیسے ان کا معاملہ ہوا، کہیں تمہارا معاملہ بھی ایسے نہ ہو جائے کہ تم بھی آخرت کو مانتے ہو لیکن بنا رہے ہو صرف دنیا ہی، رسول کو مانتے ہو لیکن اس کے اسوے پر چلنے کو تیار نہیں ہو، اس کے بالکل برعکس تمہارا رخ ہے، وہ قبلہ رسول کی طرف نہیں ہے، اس کے مخالف سمت میں ہے. یہود و نصارہ کا تم نے جو ہے وہ تہذیب اور تمدن اختیار کر رکھا ہے. تو یہ اللہ کو مانتے ہو لیکن اس کی کتاب پڑھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں. تو کہیں ایسا ہی معاملہ تمہارا نہ ہو جائے جو یہود کا ہوا تھا. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو بھی اس کی موت کے بعد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے آیات کھول کر تمہیں سمجھا دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اور غور کرو. اس میں خاص طور پر جو اشارہ ہے، اگر دل کی زمین سخت محسوس ہو اور ایمان کی طرف اور دین کے عملی تقاضے پورے کرنے کی طرف طبیعت راغب نہ ہوتی ہو، سختی آ گئی ہے دل میں، تو پھر گھبراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردہ اور بنجر زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے، بارش برستی ہے اور اس کے اندر رویدگی پیدا ہوتی ہے، فصلیں لہلاتی ہیں. تو یہ قرآن کی انوار کی بارش اگر تمہارے اوپر ہو اور اس کو جو ہے تم پڑھو، اس طریقے سے غور و فکر کرو اس کی آیات میں، تو تمہاری جو مردہ زمین ہے دل کی، اس کے اندر پھر ایک نئی بہار آ سکتی ہے. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو قرض حسن دیں، يُضَاعَفُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے درجات ہیں، صلہ ہے بہت باعزت. یہ دل کی زمین کو دوبارہ سے اس پہ ہل چلانے کے لیے ایک اور بہت مؤثر شے ہے، اور وہ ہے صدقہ و خیرات، مال زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر نکالنا. اس سے وہ ہل چلے گا، اور پھر اس کے اوپر اگر جو ہے انوار قرآنی کی بارش ہو تو پھر اس میں ایمان کی فصل لہلائے گی. یہ ہے طریقہ جو قرآن بتا رہا ایمان کے حصول کا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں اور شہداء ہیں ان کے رب کے نزدیک. میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص، ایک بندہ مومن اپنی محنت سے، ریاضت سے جو سب سے اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے وہ صدیقیت ہے. نبوت کے بعد یہ دوسرا درجہ ہے، نمبر 2. لیکن نبوت والا معاملہ انسان کی اپنے محنت پر نہیں ہے، وہ اللہ کی سلیکشن، اور ویسے بھی وہ چیپٹر تو ہو گیا بند. تو ہائیسٹ مقام جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ مرتبہ صدیقیت ہے. یعنی اس رستے پر اگر تم چلو گے جو اوپر بیان ہوا ہے تو پھر تم ہی لوگوں میں سے وہ ہوں گے جو اللہ کے ہاں صدیق بھی قرار پائیں گے اور شہداء بھی ہوں گے. یہ راستہ ہے. ایک تو وہ بریک کھولو اس کی جو بال کی محبت ہے، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرو، اور قرآن اس کی آیات میں غور و فکر، اس کے انوار کی بارش یہ تمہارے قلب پر ہوگی تو اس سے وہ ایمان پیدا ہوگا کہ پھر اس مقام تک پہنچ سکو گے. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے اللہ کے پاس، وہ نور جو ظاہر ہوگا پھر اس میدان حشر میں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ناشکری کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جہنم والے، آگ والے. اعلموا انما الحیات الدنیا